بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندن۔ پہلی خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ کے شامل ہو جائیں گے کئی اور جماعتوں کے لیے، ان کے لیے خبر یہ ہے کہ اس لمحے تک پاکستان تحریک انصاف کے 82 لوگ اپنا بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں، اور اب آگے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کیا جائے کہ ہمیں ریزرو سیٹیں اور ان کی طرف سے نوٹیفائی کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف سب چیزیں اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ آج جھنگ سے وہ جو کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ میں جس کے نام کے اوپر مینڈیٹ یعنی عمران خان کے اوپر لے رہا ہوں میں تاحیات اس کے ساتھ رہوں، وہ آج مریم نواز کے ساتھ ملے ہیں، اور اس طرح سے اب باقاعدہ طور پہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، تو دونوں طرف آپ کو بتائی ہیں۔ اس موقع پہ مریم نواز نے ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ انتشار ختم کر کے پاکستان کو استحکام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، پنجاب کی ترقی اور عوام کو ریلیف دینے کی جامع حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ لوگوں کا مینڈیٹ تبدیل کروا کے، جس کا مینڈیٹ ہو اس کی بجائے اپنی پارٹی میں شامل کروا کے، یہ دنیا کی واحد مثال ہوگی جس میں آپ استحکام لانا چاہتے ہیں، جو پاسبل ہی ممکن ہی نہیں، جو پاسبل ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس وقت تک پاکستان کے اندر آج چوتھے روز بھی ایکس کی سروسز یا ٹویٹر کی سروسز معطل ہیں، بند ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس جدید دنیا میں پاکستان کو آپ کس طریقے سے ایسے چلا سکتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے تو کیا ہی کہنے۔ ان کے دور میں وہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ بلے کا نشان چھیننا ہو، پاکستان میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا، پاکستان میں لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جاتے رہے، اور وقت کا قاضی یہ کہتا رہا کہ لاؤ ثبوت لاؤ، مجھے ثبوت لا کے دکھاؤ۔ کسی نے کہا میں سیڑھی چلانا چاہتا ہوں، یہاں ویڈیو ہوگا، نہیں ویڈیو کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اسی وقت کے قاضی نے بھٹو صاحب کے کیس کے اندر سی ڈی بھی چلا دی، ویڈیو بھی چلا دی، لیکن تحریک انصاف کے کیس میں بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ اگلی خبر سنیے۔ ایک زمانہ تھا عدالت سے کوئی جج ریٹائر ہوتا تھا، آسامی خالی ہوتی تھی تو وقت کا قاضی خط لکھا کرتا تھا کہ اس آسامی کو جلد از جلد فل کیا جائے۔ اب خبر ذرا سن لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس 23 فروری کو بلا لیا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی آسامیاں خالی ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 14 ججز ہیں، جو کہ قانون آئین کے مطابق 17 ہونے چاہیے۔ 2 تو حال ہی میں مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ریزائن کر کے گئے، ایک آلریڈی خالی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر جب خود اختیار آیا، اس پر کسی کو خط بھی نہیں لکھنا تھا، لیکن آسامیاں فل نہیں کی، اور اگلی آسامی چوتھی جو ہے وہ مارچ میں آنے والی ہے۔ جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو 23 تاریخ کو بلایا گیا ہے، اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں ملک شہزاد احمد خان، ان کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے اوپر غور کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو امیر بھٹی ہیں وہ 7 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو قاضی صاحب باقی سارے کام کریں گے، لیکن جو کام میں نے ایک بار کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مقابلہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے، جو کچھ وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں کرتے رہے۔ ادھر خط، ادھر پریس ریلیز، ادھر انٹرویو، آج اپنی ہی چیزوں کا ان سے جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، یا وہی چیزیں ان سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے اس وقت جو 2 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ بڑے پاپولر اور بڑی خبریں ہیں تو 3۔ نمبر 1 تو مراد سعید ہیں۔ مراد سعید اس وقت چونکہ منظر عام پہ نہیں آئے، گو کہ ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ ضرور سرکولیٹ کر رہی ہے، جو کہ ان کی تصویر نہیں ہے، لیکن ان کی اس تصویر کو ضرور آگے پیچھے پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرے جو شخصیت اس وقت ہیں وہ علی امین گھنڈا پور ہیں، جن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند روز میں وہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کو لے کے اڈیالہ جیل جائیں گے، ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کے بعد جائیں، کیسا منظر ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ نمبر 3 جو شخصیت ہیں وہ شیر افضل مروت ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت تھا
کوئی ریلی نکالنا چاہتا تھا، کوئی نکلنا نہیں چاہتا تھا، تو اس وقت شیر افضل مروت نے باہر نکل کے لوگوں کو موبلائز کیا، وہ مقبول تھے۔ ابھی چند روز پہلے، ابھی کل یا پرسوں، ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا جس میں ان کے باورچی کی اطلاعات آئی کہ اس کو گرفتار کیا گیا، پھر بتایا گیا ان کا لیپ ٹاپ لے کے چلے گئے۔ آج شیر افضل مروت نے انٹری ڈالی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شیر افضل مروت نے اب علی امین گنڈا پور کی جگہ لے لی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ شیر افضل مروت وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، میں نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کی، آپ نے یہ مت سمجھیے گا۔ اب کیا معاملہ ہے؟ چونکہ علی امین گنڈا پور نے جس دلیری کے ساتھ بال کٹوائے، مشکلات برداشت کی اور وفاداری کی مثال قائم کی، اور آج وہی شخص عمران خان کا مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اب وہی صورتحال اس وقت ان کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ انہوں نے آج کل ایک نیا کام پکڑا ہوا ہے، کئی کیسز درج کر لیتے ہیں۔ پھر وہ گفتگو کر رہے تھے لطیف کھوسا کے ساتھ، کہ دن میں ہمیں گرفتار نہیں کرتے، رات کو ہمارے گھر آ جاتے ہیں، یہاں ہمیں پکڑے، یہاں پہ ہم دہی لینے آئے ہوئے ہیں، یہاں ہمیں گرفتار کرنا ہے، رات کو ہمارے گھروں میں آنے کا تک کیا ہے۔ اب انہوں نے عدالت میں جب یہ سارا معاملہ رکھا تو عدالت نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹروین کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کے خلاف کسی بھی قسم کی جو تادیبی کارروائی ہے وہ کرنے سے روک دیا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے جو افسران ہیں اللہ ماشاءاللہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ آئین اور قانون سے بالاتر معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر لاہور میں ایک صاحب پولیس والے کسی کو گرفتار کر رہے تھے، ان کی ویڈیو بنا، کہ میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں، پولیس والے نے کہا آپ یقین کریں آپ کے ویڈیو بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کا حوصلہ، یہ ہے ان کی دیدہ دلیری، جو ان کو یقین ہے کہ جہاں سے ان کو تھپکی ملی ہوئی ہے، ان کے سامنے ویڈیو کیا، ان کے سامنے اس ملک کے جج مانی نہیں رکھتے، ان کے سامنے وہ جس بنیاد کے اوپر ہم آئین جس کو کہتے ہیں میٹر نہیں کرتا۔ نوروز میں ہم نے کہا تھا ہم نہیں کروائیں گے پنجاب خیبر پختونخوا کے الیکشنز، نہیں ہو پائے، کہتی رہے سپریم کورٹ۔ پاکستان میں صرف طاقت کا سکہ چلتا ہے، آئین اور قانون کا سکہ ہمیں دکھائی نہیں۔ اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ پھر اس کی ایک وجہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، آج خبر ذرا سنیے۔ خبر ہے کہ بھارتی بزنس گروپ ٹاٹا جو وہاں کی کمپنی ہے وہ پاکستان کی پوری معیشت کے اوپر سبقت لے گیا۔ انڈیا کی ایک کمپنی ہے ٹاٹا، وہ پاکستان کی مجموعی معیشت سے آگے بڑھ گئی ہے۔ کیسے؟ لکھا کہ ٹاٹا کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 1010 کھرب 33 ارب سے آگے چلی گئی ہے، اور پاکستان کی مجموعی جو جی ڈی پی ہے وہ 943 کھرب اور 90 ارب ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھئے 1010 کھرب ان کی ایک کمپنی اور 943 کھرب آپ کی پوری جی ڈی پی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا زیادہ مینڈیٹ نہ کریں، وہاں مینڈیٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہاں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی مودی کو ویزا نہیں دیں گے، انڈین اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ جس کو منتخب کریں آپ اس کو ویزا نہ دیں۔ پھر امریکہ نے بھی ویزا دیا، سب نے ویزا دیا۔ فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک پردھان منتری کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ جو پردھان منتری ہے وہی ملک کا سب کچھ ہوتا ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اچھے کام کسی اور کے کھاتے میں جائیں، برے کام وزیر اعظم کے کھاتے میں جائیں، اور پاکستان میں وزیر اعظم کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک میں 23-24 وزیر اعظم آ جائیں اور انڈیا میں آج تک 14 وزراء اعظم آ جائیں۔ وہاں نہیں ہو سکتا کہ مودی اپنا 10واں سال پورا کر رہا ہے، اس سے پہلے منموہن سنگھ اپنے 10 سال، وہاں ایوریج ٹائم جو ہے پرائم منسٹر کا وہ 5 سال تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے، اور آپ کا کتنا ہے 2 سال، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی صورتحال سن لیجئے۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ آج جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، بیرسٹر گوہر اور دیگر، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان اور عظما خان ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اب آئی ایم ایف پروگرام کو لے کے بہت چیزیں ہیں، چونکہ کل فچ نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ عدم استحکام جو ہے وہ رہتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ایک تو باضابطہ طور پہ جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہے ان سے آج یہ استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے وہ ایک دن بھی اپنے اس نشست کے اوپر برقرار رہیں، اور ان کی موجودگی کے اندر جو ہے آزادانہ تحقیقات، الیکشن جو دھاندلی ہے اس کی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے فوری طور پہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر فارم 45 کے تحت ہماری کامیابی کے
نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو IMF کا پروگرام متاثر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہو کہ ہم کوئی IMF کا پروگرام روک دیں گے یا ہماری وجہ سے رک جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، اور اگر سیاسی عدم استحکام ہو تو اس کے اثرات معیشت کے اوپر پڑتے ہیں، تو اس لیے کم عقلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اور دوسری جانب علیمہ خان نے جو عمران خان کا پیغام دیا ہے، ان کے مطابق عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل یو ٹرن نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ مدر آف آل ریگنگ تھی، کیونکہ پارٹی کو ختم کرنا، بیٹھ کر نشان لینا، انتخابی جلسوں کی اجازت نہ دینا، یہ سب مدر آف آل ریگنگ تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے مزید تماشا نہ بنایا جائے، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے کر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اب یہ عمران خان کے حوالے سے کہا کہ تمام جو باقی لوگ ہیں ان کے کیسز ختم کر کے عمران خان کے اوپر ڈال دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ووٹنگ ڈے کے اوپر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ووٹ کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں، اور عوام کو پورا دن ذلیل کیا گیا، اور جب رات کو خواہشات کے مطابق نتائج نہیں ملے تو دوبارہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا، اور کہا یہ رات کو مدر آف پوسٹ پول ریگنگ تھی، اور ان کے مطابق فارم 45 کو نظر انداز کر کے رزلٹ بدلا گیا، اور ان کا یہاں ایک کمشنر نہیں بہت لوگ ہیں جو بہت ثبوت دے چکے ہیں۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہے اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، اور جو اس نے کہا ہے وہ بغیر ثبوت کے نہیں کہا۔ پھر علیمہ خان یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے یہ اب اس کا بیان جو ہے وہ تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسری خبر جسٹس بابر ستار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شہریار آفریدی کے 3 MPO کے تحت جو آرڈرز جاری کیے گئے تھے، اس سلسلے میں کورٹ نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا تھا، تو آج DC اسلام آباد جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ تو پوچھا گیا جی کیوں نہیں پیش ہوئے؟ جی ان کی ماں نے جانا تھا، والدہ نے جانا تھا عمرے کے لیے، تو انہوں نے کہا کورٹ نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی، جی والدہ کا حکم تھا، تو وہ چلے گئے۔ تو اس کے اوپر عدالت نے ان کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا ہے، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، اور کہا ہے نہ صرف IG اسلام آباد بلکہ چاروں صوبوں کے IGs جہاں بھی DC اسلام آباد عرفان میمن کو دیکھیں، کل صبح 9 بجے عدالت کے اندر ان کو پیش کریں۔ جسٹس بابر ستار نے 4 صفحات کے اوپر جو فیصلہ ہے، تحریری فیصلہ، وہ بھی جاری کر دیا، اور جسٹس بابر ستار نے کمال تو کیا ہی کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے عملی طور پہ کیا بتایا؟ جسٹس بابر ستار نے عملی طور پہ پاکستان کے اندر ججز کو یہ بتایا ہے کہ جج کیا ہوتا ہے، جج کی پاور کیا ہوتی ہے، اور جج اگر واقعتاً اپنی اتھارٹی کا استعمال کرے اور اسٹینڈ لے تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے، اور جج کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پھر افسران، انتظامیہ سارے بالکل لائن کے اوپر رہتے ہیں، آئین کو بھی فالو کرتے ہیں، قانون کے مطابق بھی فالو کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ جج کا، عدالت کا بالکل قانون اور آئین کے مطابق چلنا، نہ کہ آپ کے سامنے حقائق ہو اور آپ یہ کہتے رہیں نہیں جی مجھے تو ثبوت چاہیے، پھر یہی ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔